میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ To increase the sawab, let's make some good intentions that we will stay in the ijtima from beginning to the end. جب تک آپ اجتماع میں شریک رہیں، نیت کر لیجئے کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ While you are in the ijtima, make intention that you will not use your mobile or cell phone. اگر ممکن ہو تو اہم باتیں لکھ لیں۔ If possible, we will write important points. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے بیان کروں گا۔ I also make intention that I will deliver my talk to gain the pleasure of Allah Azza wa Jal. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ Inshallah, I will pass on the word of goodness and prohibit from evils. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی توب الی اللہ، استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ایک بادشاہ کے دربار میں اس کے ایک انتہائی مقرب شخص کا آنا جانا تھا۔ مقرب جو زیادہ قریب ہو، یعنی بادشاہ اسے بڑی پیار اور محبت سے ملا کرتا تھا اور اس کو اہمیت دیتا تھا، امپورٹنس دیتا تھا اس کو۔ Person was close to a king and this person has freely access to come into the palace of king, and this king used to give importance to this particular individual. بادشاہ کا یہ انداز دیکھ کر بعض لوگوں کو اس شخص سے حسد ہو گئی۔ Looking at the style of the king, some people became jealous of that person. کیونکہ یہ ایک نعمت تھی کہ بادشاہ کو اس سے محبت تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ Because to have a free access to king, it was a bounty, and it is mentioned in Hadith Mubarakah that every person who possesses a bounty, people will envy him or they will be jealous of him. ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو تمہارے پاس یہ جو آدمی آتا ہے، پتہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ An attendant of the court of the king once said that, this particular person who is so close to the king, he says that king's mouth smells. بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بولا دیکھنا آپ اس کو دوبارہ بلاؤ۔ The king said, no, that's not possible. But this person, he said, no, you call him again and I'll show you that he believes that your mouth stinks. تو وہ جب بھی دربار میں آتا
جس سے بادشاہ محبت کرتا تھا وہ ایک ہی آواز لگا تھا کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. And this person who was loved by king, he used to say one thing, that the one who is good with you, you should be good with him, but if one is bad with you, you leave that matter in the hand of that person who does evil to you. اچھا، اب جس نے بادشاہ کو شکایت کی تھی بادشاہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ. میں کیسے مانوں کہ وہ یہ کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی یہ اب جب تمہارے پاس آئے گا نا، آپ دیکھنا وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا. The king said, how can I believe that he said that my mouth stinks? This person, he said, you must take note of it, that when he would talk to you, he will put his hand on his mouth, so he cannot smell your breath. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ. The king said, okay, call him. تو اس کو بلانے سے پہلے اس شخص نے اس آدمی کی دعوت کی اور دعوت میں کھانا کھلایا، اور کھانے میں لہسن جس سے بہت بدبو تھی وہ اس کو کھلا دیا، تاکہ جب یہ بادشاہ کے پاس جائے تو چونکہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا اور اس کی بات درست ثابت ہو جائے گی جو اس نے بادشاہ کو کہی تھی. Before the time of the meeting with king, this person who was causing mischief, he invited that person who was loved by the king, and he offered him food, and in that food there was lots of garlic, and garlic smells bad. So his plan was that because he ate a lot of onion or garlic, and he will keep his hand on his mouth, so the king doesn't get bad smell while he's talking to him. خیر وہ دعوت ہو گئی، وہ شخص آیا اور وہی کہتا ہوا آیا کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کر اس کو برائی کے حوالے کر دے. جب یہ کہتا ہوا دربار آپ بادشاہ نے اس کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر بادشاہ نے اس سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. اب چونکہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی تو جیسے بادشاہ کے قریب آیا کہ اب میرے منہ سے بدبو آئے گی، بادشاہ کو تکلیف ہوگی، تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ تاکہ میری منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو. اور بادشاہ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے تو بادشاہ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو بادشاہ نے ایک پرچی لکھی اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جاؤ اور فلاں شخص کو جا کر دے دو، تم کو انعام ملے گا. However, he came into the court of this king, and he came saying the same thing, the one who does good to you, you should do good to him, and one who does evil to you, leave that matter to him. And the king said, come closer to me, I need to talk to you about something. And because he ate lots of onion or garlic, he put his hand on his mouth, thinking that the bad smell of my mouth should not reach to the king. And now when he did that, king believed that the information which was reached to me is correct, and this man talks ill about me. And king wrote him a note and told him that go give this note to so and so, he will reward you. اب وہ تو دیوانہ خوشی سے پرچی لے کر باہر نکلا اور باہر اس کو وہی شخص ملا. وہ بولا کیا ہوا؟ تو کہا کیا ہوا؟ بادشاہ نے پرچی دی ہے اور کہا کہ وہاں جاؤ تم کو انعام ملے گا. اب انعام کا نام سن کر اس کے منہ میں پانی آ گیا. اس نے کہا کہ یار مجھے بہت ضرورت ہے، اگر یہ انعام مجھے دے دو تو میرا تھوڑا کام ہو جائے گا. پر تو لے لے. وہ تو تھا ہی ایسا آدمی کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کا بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کر اس کو برائی کے حوالے کر دے. اس نے کہا کہ یہ پرچی مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے تو لے لے. اب وہ جب پرچی لے کر وہاں پہنچا اور اس شخص کو جا کر پرچی دی جس کو بادشاہ نے کہا تھا کہ جا کر اس کو پرچی دینا، تو اس نے پرچی پڑھی. پرچی پڑھ کے اس کو دیکھنے لگا. اگر جانتے اس سے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میرے کو انعام چاہیے. بولا انعام چاہیے. بولا اس میں لکھا ہے کہ یہ جو شخص تیرے پاس پرچی لے کر آیا ہے
اسی گردن اڑا دے. بولا گردن اڑا دے؟ بولا گردن اڑا دے، اس کو مار دے. بولا نہیں نہیں، یہ پرچی میری نہیں ہے، یہ پرچی تو کسی اور کی تھی، اور میں تو اس سے لے کر ہی آیا ہوں، تم بادشاہ سے پوچھ لو. اس نے کہا کہ بادشاہ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کیا دوبارہ؟ میری گردن مڑوانی ہے، اب تو جو بادشاہ نے بولا نا وہی ہوگا. اور یہ کہتے ہی اس نے اس شخص کی گردن اڑا دی. When this man got the note and he came out of the palace, this person who was instigating, he met him outside and he asked him what happened. He said, well, the king gave me this note and he said I must go and give it to so and so, and I must get the reward. And this person felt, well, let me take the reward. And he told him, look, I can do this favor to you. I can go and bring your reward to you. Give me the letter. But he didn't know what was written inside, and he took that letter to Mr. So-and-so, and when he read that letter, and he said, do you know what's written in? He said, no, I don't know. What I know is that you are going to give me a reward. He said, well, it's written by the king that I should behead you, or I should chop your head. And he said, well, no, this is not my note, this is not my letter, it belongs to somebody else. I just did a favor to him. Go and confirm with the king. He said, no, once the king issues an order, then there is no need of confirmation. So I would not go back. I would have to do what is written there. So he attacked him and chopped his head. اگلے دن وہی دیوانہ پھر بادشاہ کے دربار میں، اور یہ کہتا ہوا آیا، جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے حوالے کر دے. وہ جھومتا ہوا بادشاہ کے دربار میں یہ نعرہ لگا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ پرچی دی تھی تو گیا نہیں؟ کیا پرچی تو تم نے دی تھی، مگر پرچی تو میں نے اس کو دے دی تھی، وہ جو نہیں تھی تمہارے دربار میں تھا. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے انعام کی، مال کی، تو یا مجھے دے دے. تو میرے آپ کی پرچی اس کو دے دی، مجھے ضرورت نہیں تھی انعام اور مال یا پیسے کی، تو تیرے پرچی اس کو دے دی. میرا ہاں. اس نے پتا اس پرچی میں کیا لکھا تھا؟ کہ مجھے کیا پتا کیا لکھا تھا. اس پرچی میں لکھا تھا کہ میں تجھے قتل کروا دوں. تیرا مجھے قتل کرنا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. کہا بادشاہ سلامت، میں نے کب کہا تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے؟ کہ وہ خود کہتا تھا آدمی کہ جب تم کل آئے تھے تو کیا تم نے میرے قریب آ کر اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ میرے منہ کی بدبو تمہارے ناک میں نہ جائے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ نہیں تھا. وہ جو شخص جو مجھ سے پرچی لے کر گیا اس نے کہا تم کو بادشاہ نے بلایا ہے، اور میرے یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے گھر پہ میری دعوت کی اور مجھے لہسن کھلایا، اور لہسن کھلایا کر جو میرے منہ میں ٹھیک ٹھاک بدبو ہو گئی تھی. اب جب میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے مجھ سے بات کی تو میں اس ڈر سے کہ یہ میرے منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اچھا یہ بات تھی؟ تم یہ نہیں کہتے تھے میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ میں کب کیوں بولوں گا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے جبکہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کر اس کو برائی کے حوالے کر دے. کہ اس نے تجھ سے حسد کیا تھا، اور حسد کر کے اس نے تیری شکایت مجھ سے کی تھی، اور ہم نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی نے گڑھا کھودا اور خود ہی گر گیا، اور میرے آدمی نے لگتا اس کو اب قتل کر دیا. This honest and decent person next day came into the court of the king with the same slogan, the one who does good to you, you should do good to him, and one who does evil to you, you should leave his matter in his hand. The king was shocked to see that he is still living, because he already wrote a note that he should be killed. And he asked him, how come you here? He said, well, I'm here because I always come. He said, well, I wrote a note that you should be killed. But he said that the person who attends your court, who sits with you, he took that note from me and he went away and he said, I will take the reward because I'm in need. And I wasn't really in need, so I said, fine, you can take that. And then the king said, this person must have been killed because I wrote there that you should be killed. So this man said to the king, why did you order that?
He said, because you go and talk bad about me, that you go and tell people that my mouth stinks. He said, no, I never said that. He said, well, yesterday when you came and you spoke to me, why did you put your hand in front of your mouth, took me for a food, and he fed me garlic, raw garlic, and my mouth was smelling. So I didn't want the bad smell to reach to your nose, and I put my hand in front of my mouth. That was my reason. So then the king said, well, people who dig a grave for others, they actually dig grave for themselves. So he wanted you to get hurt, but it seems that he got hurt because the order was that this person who brings the note, he must be killed, so he must have been killed. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اسی میں خود ہی گرتا ہے. Dearest Islamic brothers, you have noticed that person who digs a hole for someone else, he himself falls in that ditch or in that hole. یہ شخص اپنے حسد کے انجام کو پہنچا، اس سے حسد ہو گئی، اور حسد یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے، اس کی نعمت اس سے چھین لی جائے. This person reached his result or his end because of jealousy. Jealousy is an evil institute, it's an evil habit. The definition of jealousy or hasad is that when person sees a ne'mat, a bounty with another person, and he desires that this ne'mat should be snatched away from him, this is jealousy. تو حسد اور اس طرح کی اور کئی گناہوں کے اور برائیوں کے معاملات ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، وَلَا تَنَافَسُوا، نہ دنیا کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر رغبت کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا بھی ہے، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. تو یہ جو حدیث ہے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، ایک تو واقعہ آپ کو بیان کیا. اس حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا، یہ اس کا بیان ہے. اس میں ہے تو میں نہ پڑھو، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو. تیسری بات، دنیا میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر رغبت نہ کرو. پھر فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور فرمایا ایک دوسرے کو بغض نہ رکھو. تو ہم ان باتوں پر آج تھوڑا سا بیان سنیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں جن برائیوں سے بچنے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. تو لگانا، کسی چیز کے پیچھے گھس جانا، کیا کرتا ہے کیا یار؟ تجسس بھی اسی کے تحت بیان کیا جاتا ہے کہ تو لگانا، کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، معلومات کرتے رہنا. پڑوسیوں کی جاسوسی کرتے ہیں، دوستوں کی جاسوسی کرتے ہیں، اپنے طور پر خود انٹیلیجنٹ بنے ہوئے ہیں، اپنا ہی ایک مطلب کہ انٹیلیجنٹ بیورو کھولا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں کاروباری آدمی دوسرے کاروباری آدمی کی جاسوسی کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جو جاسوسی ہے نا، قرآن میں بھی منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس کی عادت یہ انسان کو اتنا فکر مند رکھتی ہے، اتنا ٹینشن میں رکھتی ہے. یعنی آپ کو کسی چیز کی تجسس، یہ ایک عادت ہوتی ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ کو تجسس ہوتا ہے کیا بات کر رہے ہیں، پتہ تو چلے یار کیا بات کر رہے ہیں.
تو جا کے پوچھتے ہیں کیا بولا کیا بولا. ارے تم کو کیا ضرورت ہے کیا بولا ہے, تمہارے مطلب کی بات ہوگی تو تمہیں بتا دی جائے گی. تم پڑھتے کیوں کہ اس نے کیا بولا, کیا بات کی تھی اس نے, کیا لکھا کیا ہے. ایس ایم ایس آئے گا, آپ کے قریب ایک شخص بیٹھا اس کے ایس ایم ایس آیا, بولیں کچھ نہیں. یہ عادت ہے, یہ ٹو میں پڑھنا ہے. تجسس کیا ہے, ارے تمہارے مطلب کا نہیں ہے, تمہارے مطلب کا ہوگا تمہیں آ جائے گا یار. اپنی کرو نا, کیوں کسی کے موبائل میں جھانکتے ہو. اچھا آپ بیٹھ کے کسی کو پرچی لکھیں, آپ لکھیں, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی جب اس کو دیکھو گے تو یوں دیکھے گا, پھر لکھنے بیٹھو پھر یہ یوں کرے گا. یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے, یہ ایک بیماری ہے, بہت گندی بیماری ہے. دوسروں کی چیزوں میں تاک جھانک کرنا. دوربین, وہ دروازے پر دوربین ہوگی نا, کوئی باہر سے کھڑا ہوگا نا, دروازہ بجا, اب دوربین پہ کوئی آ کے دیکھے گا تو باہر والا دوربین کے اندر دیکھے گا کہ یہ آیا کوئی دیکھنے کے لیے میرے کو. ارے اس سے دوربین اس سے تھوڑی بنائی تھی کہ تم دوربین میں دیکھو, تو دوربین بنائی اس لیے تھی کہ اس سے باہر دیکھنا تھا. آپ سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ نا. آپ چل رہے ہو, چلتے چلتے کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, پردہ ڈلا ہوا ہے, پردہ تھوڑا ہلے گا, تاک جھانک کی عادت یہ لڑکیوں میں عورتوں میں بہت ہوتی ہے, مگر مرد بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. کسی کے گھر میں جھانکیں گے, کسی کی کھڑکی میں جھانکیں گے, کسی کے گھر میں جھانکیں گے, کسی کے پردے کے پیچھے جھانکیں گے, کسی کے لیٹر میں جھانکیں گے. اٹھا کر موبائل, دوست ہے, موبائل اٹھا کر فوراً اس کا وہ کھول لیں گے گیلری, اس کے فوٹو, اس کی مطلب وہ فوٹو شاپ پہ چلے جائیں گے اور فوٹو دیکھیں گے اس میں کس کس کا فوٹو ہے. مووی دیکھیں گے کس کس کی مووی ہے. ارے خدا کا خوف کرو, اس کی ماں کی مووی ہو سکتی ہے, اس کی بہن کی ہو سکتی ہے, اس کی بیوی کی ہو سکتی ہے, اس کے بچوں کی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا منظر ہو سکتا ہے جس سے اس کا معیار تمہاری نظروں میں گر جائے. تم کو ضرورت کیا کسی کا موبائل اٹھا کے. اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, پاسورڈ لگا دیتے ہیں, پاسورڈ لگا دیتے ہیں. اب اتنا قریب کا آدمی پوچھتا ہے پاسورڈ کیا ہے, اور اس کو پاسورڈ بتاؤ اس پنچات کھوڑ کو کہ تمہیں پاسورڈ بھی بتانا پڑے گا, اور وہ پاسورڈ لگائے گا. سب پوچھتے ہیں. ان کی مہربانی ہے کہ ہمارا ای میل کا پاسورڈ نہیں پوچھتے کہ ہم تمہاری ای میل چیک کرنا چاہتے ہیں. پوری کا پورا پولیس کا شعبہ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک ہمارے یہاں نا مرض ہے, تجسس. اس کو ہماری میمن کمیونٹی جو ہے, یا تھوڑی وہ میمن کمیونٹی بھی شاید آئی ہوئی ہے, میمن کمیونٹی اس کو بولتی ہے پنچات. پنچات کرنا, یہ پڑ جانا, بس ایک دوسرے کے وہ ٹو میں پڑ جانا. کسی کی لڑکی کی بات پتہ چلے تو پڑ گئے, اس کے لڑکے کی بات پتہ چلی تو پڑ گئے. یہ ایک مرض ہے, مرض جو بہت سو میں ہے. میں بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کئی سمجھ رہے ہو کہ یار یہ میرے کو بول رہا ہے. واقعی اگر یہ آپ میں ہے تو آپ گندے آدمی ہو. اگر یہ آپ میں ہے نا تو آپ بہت گندے آدمی ہو. میں یہ نہیں کہتا یہ ہے کہ میں ہوں کہ یہ ہے. جس میں ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار یہ مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار یہ اس کو بولا مجھے بول رہا ہے. جو آپ جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ مجھے بول رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ میں یہ مرض ہے. یہ ایک پہچان بیان کر رہا ہوں. ایک تو مسکرا رہا ہوگا یار لگتا ہے اس کی کلاس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ کسی سے تنگ بھی ہوگا کہ یار اس کی عادت بہت خراب ہے کہ یار وہ یہ کرتا رہتا ہے, وہ یہ کرتا رہتا ہے, وہ یہ کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے یہ کسی کے تحریر میں جھانکنا ہے نا, ایک شخص لکھ کر آئے اور آپ جھانکتے ہو, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. یہ وہ پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہو. بلکہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس کو کچھ لکھ کر دے رہے تھے, ہے نا. جیسے میرے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں پیڈ نکالتا ہوں اور میں ان کو لکھ کر دے رہا ہوں نا کہ وہ امیری صاحب وہ یہ اب یہ دیکھیں گے. اب تو ان کو لکھ کر دے رہا ہوں نا میں, تو یہ دیکھیں گے. امیر رسول فرماتے یہ بھی مت کرو. ہو سکتا ہے کہ میں غلطی سے کوئی ایسی بات لکھ دوں جو مجھے بعد میں لگے یار یہ ان کو لکھ کر نہیں دینی ہے اور میں اس کو مٹا دوں, تو وہ بھی مت دیکھو جو تمہارے لیے لکھا جا رہا ہے. جب وہ لکھ کر فائنل ہو جائے اس کو پڑھ لے پھر دے دے. اور ہمارے کیا مسئلہ ہے, ہمارے مثال کے طور پر ایک بات لکھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جیسے پرچی ہے, اس پر لکھتے ہیں, کچھ لکھا, اس کے بعد اس کو میں اب کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک بات لکھی ہے, اب اس کو
رب کر دیا، یعنی اوپر وہ گھوٹ دیا، کیا کریں گے، اسکریچ کر دیا، ٹھیک ہے. اب کوئی پورا لیٹر ہے، پورا لیٹر، اب جہاں یہ حصہ ہوگا نا تو یہ اس کو یوں دیکھے گا. یعنی اس کو اس میں سے دیکھنا ہے کہ اس نے کیا مٹایا ہے. اور اس نے مٹایا اس لیے کہ اس کو نہیں پڑھانا تم کو. بھائی تو ہے یہ دیکھیے آپ نے عادت ہے، ان کو نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، بیماری بہت بڑی بیماری ہے یہ، کہ اس طرح اس کے اندر ایک یہ گندا وصف ہے کہ وہ لوگوں کی برائیوں کی اور لوگوں کے معاملات ٹو میں رہتا، ٹو میں. اور ایسا شخص زندگی بھر کبھی خوش نہیں رہ سکتا. خوش، کیونکہ بعض اوقات ان دونوں نے بات میرے بارے میں کی ہے، اب یہ دونوں مل کر میری کوئی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے نہیں بتانا چاہتے کہ مجھ میں یہ خرابیاں ہیں. اب میں ٹو میں پڑا، مثال کے طور پر کسی کا کوئی کینسر ڈکلیئر ہو گیا، اب ڈاکٹر اور اس کا اٹینڈنٹ یا اس کا کوئی بھی ریلیٹو، وہ دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور دونوں کا طے یہ کہ اس کو بتانا نہیں ہے کہ یار اس کو کینسر ہے. اب اس کی طبیعت میں تجسس ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے کرتے کرتے چلا گیا. اب سن لیا کہ مجھے کینسر ہے، بتاؤ یہ مرا. اس کو وقت سے پہلے اس نے اپنی ہی نیند برباد کر دی. انتظار کرتا، وقت آتا اس کو پتہ چل جاتا. تو یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک پریشانی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے اور قرآن کی آیت میں بھی منع کیا گیا ہے. تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. آپ اپنے، اتنی خوبصورت سی یہ بات ہے، ایک ایسے صحابی جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کی خصوصیات میں خصوصیت یہ تھی، کچھ فرماتے ہیں کہ میرا جس چیز سے واسطہ نہیں ہوتا میں اس کا میں پڑھتا نہیں ہوں. یعنی مجھے کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی کہ کیا ہے. آپ اپنی دنیا میں رہیں، آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو لیٹر آ جائے گا، آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو SMS آ جائے گا، آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو کال آ جائے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالی بہت پرسکون زندگی گزاریں گے اگر یہ تجسس کی عادت نکل جائے، تاک جھانک کی عادت نکل جائے، پرائی باتوں کی میں دلچسپی لینے کی عادت نکل جائے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب میں اس کے تحت نہیں کہتا، یوں ہی جنرل عرض کر رہا ہوں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی زندگی میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. یہ کھاتا کیسا ہے، یہ پیتا کیسا ہے، یہ چلتا کیسا ہے، یہ اڑتا کیسا ہے، یہ بیٹھتا کیسا ہے، یہ سوتا کیسا ہے. اس کی مہربانی ہے کہ اس کے باتھ روم کا حال نہیں پوچھتے، یہ کرتا کیسا ہے، سب کچھ پوچھیں گے. یہ کیوں؟ ہاں اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہیں نیکی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے تو ایک اچھی نیت ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بعضوں کی زندگی میں دلچسپی لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور پھر اس کو لوگ کیش کرواتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں اور بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے بارے میں سوال جواب کیے جاتے ہیں اور لوگ دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے تک اس کی زندگی کے بارے میں سنیں گے، باہر گئے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا نا. ہاں کسی کی نماز کے بارے میں سنتے، تہجد کے بارے میں سنتے، پرہیزگاری کے بارے میں سنتے، تلاوت کے بارے میں سنتے تو ہمارے اندر کوئی نیکی اور پرہیزگاری کی چیز پیدا تو ہوتی. ایسا نہیں کرتے. تو تجسس کی عادت اگر ہمارے اندر ہے اس کو نکال دیجئے، نکال دیں گے اور اس کو محبت اور پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت ہوتی ہے اور بڑے پھر کہتے ہیں بیٹا بروک کی باتیں، آپ ذرا باہر چلے جاؤ. کہتے نہیں کہتے، یہ بچوں میں عادت ہوتی ہے. آپ پر ہم بچے نہیں ہیں، آپ کا میرا وقار ہونا چاہیے. ہمارے مطلب کی بات ہو تو کوئی ہم کو بلائے گا، یا ذرا آپ بھی آئیے نا، یہ بھی تو کوئی بات ہے نا. ہم آ کر، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بیٹھ کر ایک عجیب فضول قسم کا سوال ہے، یہ مشہور سوال ہے اور فضول قسم کا سوال ہے. بیٹھیں گے پوچھیں گے میں مخل تو نہیں ہوا، یعنی میں نے کوئی مطلب مداخلت تو نہیں کی،
اور کیا کیا؟ یہ مداخلت ہی تو تھی بھائی. دو آدمی بیٹھے بات کر رہے تھے, آپ فوراً منہ اٹھا کر آ کر بیٹھ گئے. دیکھ بھی رہے کہ دونوں نے موضوع بدل دیا, دونوں نے بات بدل دی, سب کچھ بدل دیا. اچھا پھر سامنے جواب کیا آتا ہے؟ نہیں آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی. ارے اتنی بڑی مداخلت کیا منع کیوں کر رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ. جواب دینے والا بھی پھر جھوٹ بولتا ہے. یہ ساری ہماری اخلاقی برائیاں جو میں بیان کر رہا ہوں, اخلاقی برائیاں ہیں, یہ سوشل برائیاں ہیں, یہ معاشرتی برائیاں ہیں جس کا علاج بہت ضروری ہے. ایسی شخصیت پسندیدہ نہیں ہوتی. پسندیدہ شخصیت بڑی باوقار ہوتی ہے. یہ بلاؤ تو آتی ہے, مشورہ مانگو تو دیتی ہے, پوچھو تو بولتی ہے, خود اپنے طور پر آ کر اپنے وہ کارنامے اور ساری ترکیبیں نہیں بنایا کرتی. تو اللہ کرے کہ ہمارے تجسس اور اس طرح کی جو عادتیں ہیں یہ نکل جائیں. بالخصوص جو آج کل SMS تانک جھانک کرنے کی جو عادت ہے, کسی کے لیٹر پڑھنے کی عادت ہے, کسی کے یہاں جاؤ تو کچن میں چلے جاتے ہیں. کچن دیکھیں گے بھائی, کیا کچن میں کیا ہے بھائی؟ کیا دیکھو گے کچن میں؟ کوئی برتن پڑا ہوا کھانے کا, فوراً جائیں گے برتن کا ڈھکن اٹھائیں گے, کیا ہے؟ کھا جاؤ گے پورا تم. ابھی کیا دیکھ کے کر رہے ہو؟ اس میں کیا ہے؟ اتنی پورا پتیلا بھرا ہوا بریانی کا کھاؤ گے؟ اچھا چاول ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی بیماری ہوتی ہے. دسترخوان لگا ہوا ہے, فوراً بے چین اور کب ڈھکن اٹھے گا؟ نہیں کو اٹھا تو خود ہی ڈھکن اٹھا لیں گے, دیکھیں گے کیا ہے. پتہ ہے کہ جب دعا ہوگی پھر کھانا کھائیں گے. عجیب و غریب قسم کے جلد باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ٹو میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا معیار اچھا نہیں ہوتا, ان کو کوئی بولتا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں کسی کو جانتا ہوں ایسا, اب میرے میں اتنی تو ہمت نہیں ہے نا کہ میں اس کو ڈائریکٹ بولوں گا کہ یار آپ میں یہ خرابی ہے. جنرل بات کی جائے گی, یا مجھ میں اگر یہ خرابی ہے تو کوئی ڈائریکٹ ہو سکتا منہ پر آ کر مجھے نہیں بولے گا کہ یار عمران تم میں یہ خرابی ہے, تم ذرا سدھر جاؤ. وہ اسی طرح جنرل بات کی جائے گی, اور جنرل بات میں ہی اپنے آپ کی اپنی اصلاح کی جاتی ہے. کہ ایسی چیزیں اگر کہیں آپ جا کر بیٹھتے ہیں, معاشرے میں بیٹھتے ہیں, لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, تو تانک جھانک کی عادت ہے نا, اور ٹو میں پڑنے کی عادت, تجسس کرنے کی عادت, اس سے بس توبہ کر لیجئے اور اس سے بچیے. اس سے بعض صورتیں گناہوں کی ہیں, تو جو گناہ ہوگا وہاں توبہ کرنی پڑے گی, اور بعض صورتیں اخلاقی برائیوں کی ہیں کہ ایسے شخص کا معیار اچھا نہیں ہوتا. اگر ایسا مبلغ بھی ہے نا تو اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیسنٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے, باوقار آدمی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. پھر فرمایا دنیا کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر رغبت نہ کرو, یعنی یہ دنیا کے اسباب و وسائل کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو. اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے جب مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس ٹویوٹا تو میرے پاس BMW آئے گی, میرے پاس BM, اس کے پاس فراری آ جائے گی, اس کے بعد یہ بنگلہ ہے تو میرے پاس 2 آ جائیں گے, اس کے بعد فلیٹ ہے تو میرے پاس یہ آ جائے گا, اس کے بعد یہ ہے تو میرے پاس یہ آ جائے گا, اس کے پاس وہ ہو تو میں وہ آ جائے گا. یہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے رغبت لے جانے کی کہیں ترغیب نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ دنیا معاملات میں نیچے والے کو دیکھو گے تو تم خوش رہو گے. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں نا, اگر میں اس موضوع کو بولوں خوش رہنے کے مدنی پھول, خوش رہنے کے مدنی پھول بیان کر رہا ہوں میں. اگر آپ واقعی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہو تو تجسس, تو یہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے رغبت, جیتنا, آگے بڑھنا, اس میں ٹینشن میں رہ جانا. آپ کو مال اتنا ہی ملنا جتنا آپ کا مقدر ہے, جو مقدر نہیں ہے وہ آپ کو ملنا نہیں, تو پھر کیوں کسی کے مال کو دیکھ کر کرتے ہو میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یہ کروں گا. ارے بھائی نہیں ملے گا, میں محنت زیادہ کروں گا. اور صبح سے لے کر رات تک وہ مزدور ریڑھی چلا رہا ہوتا ہے, بیچارہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے. کس سے کہتے خالی محنت کرنے سے پیسہ ملتا ہے, خالی عقل مند ہی کو پیسہ ملتا ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, MBA اور یہ بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں یہ دنیا کے سب سے دولت مند آدمی ہوتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں ملا کرتی. مقدر ہے, جس کے مقدر میں جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے, نہیں ملنا تو نہیں ملنا. اب لاکھ ہاتھ مارو, لاکھ پیر مارو,
जितना मिलना है उतना ही मिलना है। लोग दिन रात एक कर रहे होते, नौकरी नहीं मिलती, दिन रात को दुकान खोल कर बैठे तो ग्राहक नहीं आ रहा होता, अल्लाह नहीं देता इनके लिए रोजी, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह वाज़ेह फरमाता है, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहे रिस्क तंग फरमा देता है, और उसके दस्ते कुदरत में। तो दुनियावी मामलात में अगर हम रगबत पैदा करेंगे तो किससे मुकाबला करेंगे? चलो ये बताएं, मुझसे करेंगे कि मेरे पास एक बंगला एक कार है, चलो आपके भाई बंगला एक कार आ गई, हमीदी साहब की तरफ मुंह गया, इसके बाद 2 बंगले 2 कारें, चलो अब 2 बंगले 2 कारों के लिए लड़े, उसके लिए मुकाबला किया, 2 साल के बाद 2 बंगले 2 कारें हो गई, तो वो तीसरे अब्दुल सत्तार भाई के घर पर नजर पड़ी कि इसके पास तो 4 बंगले 2 प्लॉट 1 फैक्ट्री 2 ऑफिस और 6 इसकी पार्किंग पहुंच के अंदर कारें खड़ी हुई है, 4 मुलाजिम खड़े हुए। अब जनाब उसके मुकाबले पर उतरे तो पता चला कि मौत ही आ गई, मर गए अगला मुकाबला करते करते। नेकियां नहीं की तो मुकाबले में लगा हुआ था, तो किससे मुकाबला करेंगे? वो मुकाबला काम नहीं आएगा। हाँ, एक शख्स है जो 5 टाइम का नमाजी है, आपका ज़हन बना मैं भी 5 टाइम का नमाजी बनूंगा, 5 टाइम का नमाजी बन गए, अब किसी पर नजर पड़ी गई यार ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है, तो नफली रोजे भी रखता है, अब यार मैं भी तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं भी नफली रोजा, तो भाई आप भी तहज्जुद भी पढ़ी, आपने नफली रोजे भी रखने शुरू कर दिए। अब तीसरे पर नजर पड़ी कि यार अल्लाह ये तो रोज का 1 पारा कुरान पढ़ता है, चलो मैं भी आज से 1 पारा कुरान पढ़ूंगा, तो आपने भी 1 पारा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मौत फिर आ गई आपको, वो भी मरा था मुकाबला करते करते, उसका मुकाबला उससे क्या काम आया? आप भी मरे मुकाबला करते करते, आपका मुकाबला आपको दुनिया में आखिरत में काम आएगा? वो मुकाबला क्यों नहीं करते जो आखिरत में काम आए? उसके चक्कर में क्यों पड़ते जो जाया कर देगा? अब लूज कर जाएंगे हर चीज। तो हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया ना कि दुनियावी मामलात में एक दूसरे पर रग़बत ना करो। फिर फरमाया वला तहासदू, और एक दूसरे से हसद ना करो, जिसका मैंने पहले वाकया बयान किया कि हसद ये ऐसी है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाती है ना, हसद नेकियों को खा जाती है। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है, बिलखुसूस यूं तो बहुत सारे अमराज हैं जो इंसान को परेशान रखते हैं, 2 बातें बहुत परेशान करती हैं इंसान को, एक बदगुमानी और एक हसद की आदत। ऐसा आदमी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, हमेशा परेशान रहेगा। मिसाल के तौर पर आपको किसी से हसद हो गई कि उसको पैसा मिल रहा है, आपको उसकी दौलत से हसद हो गई, ठीक है। अब उसका मुकद्दर यह है कि उसको पैसा मिलेगा, तकदीर है ना, उसका मुकद्दर क्या है कि उसको दौलत मिलेगी। आपकी हसद करने से उसकी तकदीर बदलेगी? नहीं बदलेगी, डेफिनेट नहीं बदलेगी। आपने उसे हसद कर ली कि इसकी दौलत से आपको हसद हो गई, अब इसकी दौलत इसकी तकदीर में है कि इसको मिलेगी। अब जैसे जैसे इसकी दौलत बढ़ेगी आपका हसद बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपनी हसद को लिंक कर दिया इसकी दौलत से। आपको हसद हो गई किसी की शोहरत से, अब जैसे जैसे की शोहरत बढ़ेगी आपका हसद बढ़ेगा। आपको किसी से हसद हो गई इसकी इल्म से, किसी की आवाज से, किसी की इज्जत से, किसी की मोहब्बतों से हसद हो जाती है। हम दोनों दूसरे से मोहब्बत करते कि तीसरा हसद पैदा कर दे, हासिल आ जाता है कि इन दोनों में मोहब्बत क्यों है, इन दोनों में प्यार क्यों है। लड़ाते भी आपस में और लड़ते भी हैं, नारा भी लगाते मोहब्बतों के, चोर चुगलखोर, फिर भी चुगलखोर को जगह हम ही देते हैं, आजा लड़ा ले हमको जितना लड़ाना है तेरे को। तो अर्ज करने का मकसद ये कि हसद इससे बच जाओ, यानी हसद से बचना ये कि जो कुछ किसी के पास है ना उससे बेनियाज हो जाओ। आपको जो अल्लाह ने दिया ना उसको खुश रहो। अल्लाह ने जो शक्ल दी है वो सबसे अच्छी शक्ल दी है। हर मुसलमान आईने में देखकर क्या पढ़ता है, अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी, ठीक है। या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, ये सारे ना बिलाली हो या अंग्रेज हो सारे पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई इसी तरह मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। ये आईना देखकर पढ़ने की दुआ है, क्योंकि ये चेहरा वो है जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और बेहतरीन तकलीफ फरमाने वाला है।
تو ہمیں جو چہرہ ملا نا، آپ دیکھیں کسی کی داڑھی اتنی سی ہوتی ہے تو اس کی زمین جتنی فصل ہوگا اتنی فصل ہوگی، آپ بولو اس کی داڑھی پوری آ جائے تو اس کی پوری داڑھی ہو سکے کہ چہرے پر اچھی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے چہرے کے مطابق ناک دی، آنکھ دیا، کان دیے۔ چائنیز الگ لگتا ہے، جاپانی الگ لگتا ہے، انڈونیشیا الگ لگتا ہے، پاکستان الگ لگتا ہے، انڈین الگ لگتا ہے، بلالی الگ لگتا ہے، سارے الگ الگ لگتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے نا، چھوٹا کر دیا ہے، اپنے چھوٹے کر پہ راضی رکھ دیا، کس نے؟ اللہ نے۔ بڑا کر دیا ہے، راضی رکھ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ کالا بنایا ہے، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ گورا بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جس نے دیا اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ کے دیے پر راضی رہنے کے بجائے تم اس میں سے معاذ اللہ خرابیاں اور کیڑے نکالتے ہو، یار شرم نہیں آتی؟ پھر کسی کو اگر کچھ ملا تو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے پر تم اعتراض کرتے ہو، اللہ نے اس کو شہرت کیوں دی؟ حسد کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی شہرت کیوں دی؟ اس کو عزت کیوں دی؟ اس کو دولت کیوں دی؟ اس کو صحت کیوں دی؟ اس کو ایسا رکھ رکھاؤ کیوں دیا؟ نہیں کرنی، گندی عادت ہے، یہ سب گندی عادت ہے۔ اور یہ نکل جائے زندگی میں خوشی ایسی داخل ہو جائے گی کہ آپ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ خوش رہنا سیکھیے۔ ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آگے یہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ، بغض۔ وہ اچھا نہیں لگتا یار، وہ اس کی تعریف کرو تو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ کی ماں کو نہیں مارا، آپ کے باپ کو نہیں مارا، کوئی دشمنی نہیں ہے، تو دین میں کینہ اور بغض لے کر بیٹھے، پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں میرا سینہ تو صاف ہے۔ کہاں سے تمہارا سینہ صاف ہے؟ کچرے کا ڈبہ بنا ہوا ہے، بولتے میرا سینہ صاف ہے۔ اتنے مسلمانوں کا بغض و کینہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، شاید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دل کے جس حصے میں مسلمانوں کا کینہ بھرا ہے نا، دل کے جس حصے میں مسلمانوں کا کینہ بھرا ہے تم نے، تو اس حصے میں کبھی بھی اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے دل سے مسلمانوں کا کینہ نکال دو، بغض نکال دو، وہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ وہ جگہ جیسے خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس جگہ میں اپنی محبت داخل فرما دے گا۔ اتنی خوبصورت ہے مسلمانوں سے محبت کرنے کا عمل۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے الفت کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور اس حدیث پاک کے آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں۔ باپ، ماں، بہن، دوست، پڑوسی، احباب، محلے والے، جو بھی ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں، نہ ایک دوسرے کی تجسس میں رہیں، نہ جستجو کریں، وہ ٹو میں رہیں، نہ ایک دوسرے سے حسد کریں، نہ ایک دوسرے سے کینہ رکھیں، نہ ایک دوسرے سے بغض کریں، اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ یہ ایک مختصر سا ایک حدیث پاک کی مختصر سی وضاحت میں نے کتاب میں جو لکھی تھی اس کے مطابق جو مختلف شروحات تھیں اس کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہاں پر جس چیز کو میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نہ حسد کو جانتے ہیں، حاسد ہوتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں، نہ بغض کو جانتے ہیں، نہ کینے کو جانتے ہیں، نہ یہ تجسس، جیسے میں نے چند باتیں آپ کو تجسس کے حوالے سے بتائیں تو پتہ نہیں ہوتی کہ یار یہ بھی ناجائز صورتیں اس کی پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ناجائز ہو، یہ حرام صورت ہے، یہ ساری پیدا ہوتی ہے، یہ جو یہ بھی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے؟ آپ کا علم ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو جانتے نہیں تو کس سے بچیں گے کیسے؟ جیسے ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب وہ غیبت کر رہا، اب اس کو بولو کہ غیبت نہیں کرو تو وہ بولے گا میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صحیح بول رہا ہوں، واقعی اس پہ برائی ہے، میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں یار، واقعی اس پہ برائی ہے۔ تو آپ اس کو، اب آپ کو غیبت کی چونکہ تعریف آتی ہے تو آپ اس کو کیا کہو گے کہ میرے بھائی چونکہ اس میں یہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی نہ ہوتی تو یہ تو تہمت اور بہتان ہوتا۔ تو تہمت، بہتان، غیبت، بغض، کینہ، حسد، تجسس، چگلی، جھوٹ، وعدہ خلافی،
अब ये सारी चीजें जो मैं कुछ बयान कर रहा हूं, ये सारी के मायने क्या, इसकी वजाहत क्या है, ये आता कैसे है, ये जाता कैसे है, इसकी अलामत क्या है, इसकी निशानी क्या, कैसे पता चलेगा, मालूम ही नहीं है। ये तो मोहलिकात, हलाक कर देने वाली चीजें बता रहा हूं। तो तवक्कुल क्या है, इखलास क्या है, दूसरी तरफ ज्यादा रियाकारी क्या है, पता ही नहीं है। हम लोग चल रहे हैं इसे, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार क्या है, डेंट का काम कर रहे हैं तो इसके बारे में हुक्म शरीयत क्या है, कारपेंटर है तो फिर हुक्म शरीयत क्या है, बिजनेसमैन है तो हुक्म शरीयत क्या है, बिल्डर है तो हुक्म शरीयत क्या है, पता ही कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा हुक्म शरीयत क्या है, इंपोर्ट करते हैं, अच्छा हुक्म शरीयत क्या है। आपकी इस ट्रेडिंग के बारे में, आपकी तिजारत के बारे में अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है, कभी पूछा? अच्छा आप प्रॉपर्टी लेते, प्रॉपर्टी बेचते हैं, इसके बारे में हुक्म शरीयत क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसके बारे में हुक्म शरीयत क्या है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं इसके बारे में हुक्म शरीयत क्या है। मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानता हूं जो शरीयत के खिलाफ है, पेपर के पीछे लिखी भी होती है, हम तो पढ़ते भी नहीं है ना। टर्म्स एंड कंडीशन कितनी चीजों के पीछे लिखी होती है और हम साइन करते हैं, नीचे क्रॉस लगा होता है और हमको वो कह देता है यहां साइन कर दीजिए, ऊपर टर्म्स एंड वो टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी हुई है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। आप किस चीज पर साइन कर रहे हैं, किस चीज की कमेंटमेंट कर रहे हैं, किस चीज को ओके कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? कौन पूछे, कौन देखे, कौन जाने, कौन समझे? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं जानते हम सिर्फ और सिर्फ एक ही दुनिया हमको कि बस जीना है, मौज करनी है, गाने सुनने हैं, टीवी देखना है, फिल्में देखनी है, तफरी करनी है, फैशन वाले कपड़े पहनने हैं, कारोबार करना है, पैसा कमाना है, पैसा उड़ाना है, इसी तरह जीना है और मर जाना है। क्या कुछ नहीं, और यही चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा अंदाज जिंदगी है। नमाज, इसका इल्म नहीं, नमाज फर्ज है ये पता है, कैसे फर्ज अदा होगा ये पता नहीं है, गुस्ल का तरीका पता नहीं, वुजू का तरीका पता नहीं है, मस्जिद में आने का तरीका नहीं आता। आप बोलोगे नमाज, मैं आपको कसम खा कर कहता हूं, कसम खा कर कहता हूं, खुदा की कसम, कई ऐसे इस्लामी भाई देखे नमाजी जिनकी नमाजें हमारे सामने नहीं हो रही, उनको सजदा करने तक नहीं आता, फर्ज तक सजदे का अदा नहीं कर रहे। यही है भाई, आपने भी देखा है, मैं गलत बोल रहा हूं? अब हमें पता है, दाऊद इस्लामी ने सिखाया ना कि सजदे में ये कम अज कम फर्ज ये 7 हड्डियों पर सजदा होता है, यानी सजदा कितनी खूबसूरत इबादत है, 7 हड्डियों पर सजदा होता है। नमाज का इतनों को हमने प्रैक्टिकल करवाया है, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में इतनों का प्रैक्टिकल करवाया है, और इतने लोगों की नमाजें गलत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दाढ़ी वालों को देखा है, दाढ़ी वालों को पूरी पूरी दाढ़ियां हैं, और यकीन माने नमाज का निशान है, उसको नमाज पढ़ने नहीं आती। ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि आप खुशफहमी से बाहर आ जाए, नहीं आती। मैं आगे बोलूंगा तो मुझे वो मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही। ऐसो ओसो को हमने देखा है, नहीं आती नमाज पढ़ने, अच्छे अच्छे देखे। तो ये कैसे होगा? हम जो सीखेंगे नहीं तो ये गुनाहों से कैसे बचेंगे, इबादत कैसे करेंगे? आप बताइए, कितनों को इस बात की आपको पता होगा कि अजान हो रही होती है और दूसरी मस्जिद में अजान का इंतजार कर रहे होते हैं और रोजे में पानी पी रहे होते हैं सहरी के वक्त? किसी को पता है? कोई जानता है कैसा होता है? ये कहते हैं कि जनाब दूसरी मस्जिद की अजान हो रही है, पानी पी लो, वो अजान खत्म हो जाएगी तो रोजा बंद कर देंगे। ये पता है आपको? अजान हो रही है और दूसरी मस्जिद में अजान का भी इंतजार कर रहा है, वो खत्म हो गया, अब वो पानी पी रहा है, उसका फर्ज रोजा होगा? उसका रोजा ही नहीं हुआ, वो जाहिल है, उसको रोजा फर्ज हो गया। उसको यही नहीं पता कि सहरी खत्म कब होती है। वो अजानों के चक्कर में, अजान तो फजर के लिए हुई है, रोजा बंद करने के लिए सहरी थोड़ी गई हुई है। अब जो 5 टाइम नमाज पढ़नी है उसका ही हाल है, रोजे का ही हाल है। सच बताओ, ज़कात का क्या हाल होगा? जिस पर ज़कात फर्ज है उसका क्या हाल होता होगा? और जिन पर हज फर्ज हो जाता है वो तो वैसे ही नहीं पढ़ते, उनका क्या हाल होता होगा? तो अर्ज करने का मकसद ये मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हमें इल्म दीन सीखना है। क्या सीखना है? इल्म दीन सीखना है। ये अफजल तरीन इबादत है। इल्म दीन सीखना ये
افضل ترین عبادت ہے. قرآن کو بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. علم نہ ہونے کی صورت میں اگر بے وضو شخص قرآن پکڑ لے گا تو قرآن پکڑ رہا ہے، اس کو ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. یہ ہے علم. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ یوں ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پورے سجدے پورے رکوع سب کچھ کر رہے ہیں، منہ ادھر ہے قبلے کی طرف، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ منہ قبلے کی طرف آپ کا نہیں ہے. نماز میں میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. اور یہ فرض علم ہے. کیا ہے؟ یہ فرض علم ہے. اس کا سیکھنا کیا تھا؟ فرض تھا. اب یہ دو موٹی باتیں میں نے آپ سے پوچھی جس کا آپ کو علم تھا. اب میں ایسی 10 باتیں پوچھوں جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا گناہ گار ہونا ثابت ہوگا. آپ کے پاس اگر فرض علم نہیں ہے، جو علم سیکھنا پر فرض ہے، اور یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ہر مسلسل گناہ میں. ارے میں آپ کو یہاں نماز کا طریقہ بتاؤں، قرآن کی تلاوت کرتے اور فضائل اور بہت کچھ بیان کرنے کا ہے، لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس نماز پڑھ بھی رہے مسلمان. ہم تو میں مسجد کی تو بات کر رہا ہوں. مسجد میں پڑھنے والے ہزاروں نمازی ایسے جن کی نماز درست نہیں ہوتی، یا تو فرض ادا نہیں کرتے یا واجب ادا نہیں کرتے، کیونکہ علم نہیں سیکھتے. اچھا اب وہ بولے گا کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے. اچھا مولانا پھر پوچھتا ہے کہ بھائی بتا نماز کہاں سے سیکھی؟ نماز سیکھی؟ نماز سیکھ کر پڑھ رہے ہو، نماز دیکھ کر پڑھ رہے ہو؟ تو بولے گا میں نماز دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کہ میرے ابا جان ایسے ہی پڑھتے تھے، مسجد کے امام صاحب ایسے ہی پڑھتے تھے. یہی ہے. جب نماز دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ نماز صحیح کیسے ہوتی؟ نماز سیکھی نہیں ہے. نماز تو سیکھنے سے آتی تھی. تو ہر علم سیکھنے سے آتا ہے. اس لیے آپ آج یہ نیت کیجئے کہ ہم علم دین سیکھیں گے. آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا، اب یہ جملہ کفر جملہ تھا، یعنی اس جملے سے آدمی کافر ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس کا علم ہے ہمارے پاس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مشہور گانا ہے، تجھ کو دی صورت پڑی سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. یہ مشہور گانا ہے، سب کو پتا ہوگا. جو گانے سنتے ہو تو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے بھی کتاب میں پڑھا ہے. یہ کتاب ہے گانوں کے 35 کفری اشعار، اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مشہور گانا ہے اور اس کا یہ شعر ہے. اب یہ شعر اتنے لوگ گنگناتے ہوں گے، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اس نے اپنے اس گانے میں اللہ کو ظالم بنایا کہ اللہ تو نے یہ ظلم کیوں کر دیا. معاذ اللہ. اللہ پر ظلم کی بات کرنا کفر ہے یا نہیں ہے؟ ایسے کتنے کفری اشعار ہیں جو مسلمان گنگنا رہا ہے، موج اس کی مستی میں گنگنا رہا ہے. پتہ نہیں ہے اس کو کہ میں جو کفریہ شعر بول رہا ہوں، یہ جو شعر بول رہا ہوں گانے کا، یہ کفر ہے. اور ایسے بہت سارے اشعار ہیں جس کی تفصیل رسالے میں موجود ہے. میں اس کی تفصیل میں جاتا نہیں ہوں، آپ کو صرف سمجھانے کا لیے میں نے یہ ایک شعر، اور بھی پتہ نہیں شعر بھی یاد نہیں آ رہے. وہ شعر یاد ہے کسی کو دوسرا؟ اسی رسالے میں، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی. یہ دوسرا یاد آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرا تو نے دنیا کیوں بنائی، کیا تیرے من میں سمائی. اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کر رہا ہے نا. اور مسلمان بول رہا ہے
دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں کہ سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں. یہ بول رہا ہے مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے ایسا شعر. اس کو پتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا. اور معاذ اللہ جس شعر پر اس پر حکم کفر لگے گا اور وہ اللہ نہ کرے کافر ہو گیا شعر بولنے کے بعد، جو پتا ہے کہ یہ شعر کفر ہے پھر بھی بول رہا ہے. ایسے کئی کفریہ ڈائلوگ فلموں ڈراموں سے ملتے ہیں اور یہ بول رہا ہوتا ہے، موج اس کو موج ہے اس کی، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فلمیں ڈراموں سے کتنا ایمان برباد ہو رہا ہے. اور پھر یہ دوستوں میں بیٹھتا ہے اور ڈائلاگ بازی کرتا رہتا ہے. مزایا جو کامیڈی ڈرامے ہوتے ہیں ان میں کفریات ہوتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں بھائی سگریٹ پینی ہوگی تو ہمارے پاس ہی آؤ گے نا، ہم تو جہنم میں ہوں گے، آگ تو وہی ہوگی، سگریٹ پینے کے لیے تم کو ہمارے پاس جہنم میں آنا پڑے گا. اس نے جہنم کی تخفیف کی، اس نے جہنم کی تخفیف کی، عذاب جہنم کو ہلکا ٹھہرایا کہ میں تو جہنم میں ہوں گا، تم آنا جہنم میں، وہاں سگریٹ سلگانے کے لیے تو میرے پاس آؤ گے. ٹھیک ہے، یہ بولا بولنے والے نے جہنم کی تخفیف کی. جہنم کی تخفیف کرنا یہ کفر ہے. عذاب جہنم کو، اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. یوں بے باکی کے ساتھ مسلمان اپنے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کون سا جملہ میرے ایمان کو برباد کر سکتا ہے. عبادت کر رہا ہوں، اس کے بعد ریاکاری کا علم نہیں، اپنی عبادتوں کو ریاکاری دکھاوے کے نام پر برباد کر رہا ہے. وہ نماز جو اس کو جنت میں لے جاتی ہے اللہ کے لیے پڑھتا، وہی نماز جو ریاکاری کے لیے پڑھا اس کو جہنم میں لے جائے گی. وہ تلاوت جو اس کو جنت میں لے جاتی جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہی تلاوت اسے جہنم میں لے جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے کرے. ریاکاری حرام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ریاکاری کس کو بولتے. یہ ساری تفصیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے دل میں علم دین کی اہمیت و محبت پیدا ہو، کہ پتہ چلے گا میں کہاں. سب سے بنیادی چیز علم دین ہے. ہر عمر کے ساتھ ایک علم ہے، جیسے کہ فرسٹ کلاس کی ایک اپنی کتابیں، سیکنڈ کی اپنی کتابیں، تھرڈ کی اپنی کتابیں نا، ایج وائز جس طرح کلاس میں جاتا ہے اور اس کی بکس تبدیل ہوتی ہیں، اسی طرح عمر کے جس طرح حصے سے گزرتا ہے اس کا علم کا معیار تبدیل ہوتا ہے اور اس کو وہ حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. جو علم اس کو سیکھنا فرض ہے حسب حال. اب سیکھیں گے، سیکھیں گے. کون سیکھے گا وہ تو ہاتھ اٹھا دے. اتنوں کو اردو آتی ہے اس کا مطلب چلو یہ بھلا ہو گیا. اور تھوڑی بہت سمجھ آتے ہیں، تھوڑی بہت سمجھ آتے ہوں گے. کیسے سیکھیں گے؟ اب سوال تو یہ کیسے سیکھیں گے؟ گھر جا کے کیا گھر میں کیا مٹکے میں کوئی علم دین کا پانی بھرا ہوا ہے کہ گھر میں کہیں گے کہ وہ پانی اور علم دین کا رکھا ہوا دو تو میں پی لوں تو مجھے علم دین آ جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے. سیکھنے سے آئے گا. کہاں سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ کچھ سوچا ہے؟ وہ میں سب کو ایڈریس کر رہا ہوں. ہم سب کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن بھی درست پڑھنے نہیں آتا، غلط قرآن پڑھتے ہیں، بالکل غلط پڑھتے ہیں. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے جس کو قرآن خود لعنت کرتا ہے. یہ قرآن کو اس کی تجوید اور مخارج کے ساتھ صحیح نہیں پڑھتے، غلط قرآن پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی. یار معاف کیجیے گا کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا. یہ حال ہے ہمارا. ایک ہی دھن ہے، پیسہ کمانا ہے. یار پیسہ کمانا ہے، چھوڑو یار، نکل آؤ باہر، پلیز باہر آ جاؤ، باہر آ جائیے پیسہ کمانے سے. چاہے نوکر ہو آدمی ہے، چاہے آپ جاب کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں، پلیز صرف پیسہ کمانے سے باہر آ جائیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عبادت والی زندگی گزاریے. نیک بنیے، نیک. اور نیک بننے کی دھن سوار کیجیے. مجھے نیک بننا ہے، بس میں نیک کیسے بنوں کہ نیک آدمی کی موج ہے. تقوی اختیار کیجیے. والعاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت یہ متقیوں کے لیے ہے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدی للمتقین،
قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, تقوی والوں کی موج ہے. بار بار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں متقی بن جاؤں. اور جس کو علم دین جو فرض ہے وہ بھی نہیں آتا, وہ متقی نہیں ہے, وہ نیک آدمی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کر رہا ہوں, اگر آپ کا فرض علم نہیں جانتے, جو آپ کا فرض ہے جو بھی نہیں جانتا, میں ہوں جو کوئی بھی ہے نہیں جانتا, وہ نیک آدمی نہیں ہے, وہ فاسق ہے, گناہگار ہے. وہ فرض علم نہیں جانتا, بھلے کیسا ہی وہ دکھنے میں نیکوکاروں کا سردار نظر آتا ہو, اس کا دل نور علم دین سے خالی ہے. کائے کا نیک ہے؟ نیکی ایسے تھوڑی مطلب کہ آدمی, بہت بنیادی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو کیسے سیکھیں گے علم دین؟ اتنے سارے ماشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہیں, کوئی تو طریقہ ہوگا آپ کو علم دین سیکھنے کا. میں آپ کو چند مشورے دیتا ہوں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ علم دین سیکھ لیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل انشاءاللہ آپ کو علم دین سکھائے گا, اور اس میں بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو علم دین کا وہ خزانہ ملے گا کہ وہ عام طور پر آدمی حاصل نہیں کر سکتا. بہت سارے بیسک نالج آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے ملیں گے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا. البتہ ریگولر دعوت اسلامی میں علم دین سیکھنے کا پورے کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے. مقتۃ المدینہ کے بک لسٹ لے لیجیے, کتابیں لے لیجیے, انگلش میں بھی اردو میں بھی ہیں, آپ پڑھیں, خوب علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.